سر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں. آپ ہمارا جو اسودہ حال لوگ ہیں نا ان کے گھروں کی تلاشی لیں, ان کے بینک لاکرز کی تلاشی لیں. اربوں ڈالر ان کے گھروں میں پڑے ہوں گے, بریف کیسز بیڈز کے نیچے ان کے لاکرز میں پڑے ہوں گے. تو تے کھلیں کھلن جوگا میں رواں تا رو نہ سکدا. تو تے کھلیں کھلن جوگا میں رواں تا رو نہ سکدا. دنیا رب دی تیرے حصے میرے حصے بھوک دے کسے. وہ تو بھوک جو غریب کو انصاف نہ دے سکتا. جناب اسپیکر, ہم پتہ نہیں کہاں سے چلے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا, اس وقت اگر آپ کو اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے تو خدارا ایگریکلچر کو فوکس کر لیں. ایگریکلچر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارا اس بحران سے نکلنے کا. اور اگر آپ ایگریکلچر کو فوکس کر لیں گے تو آپ کو کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, اور اسی ریڑھ کی ہڈی میں ہم سوراخ کیے جا رہے ہیں, اس کو کمزور کیے جا رہے ہیں. سر انڈسٹریز میں ہم ہزاروں سال پیچھے ہیں ترقی یافتہ دنیا سے. اب میں جو میرے پاس 1 کروڑ روپیہ آتا ہے اگر, اور میں ایک جاپان کی بنی ہوئی کار لے لیتا ہوں تو پیسہ تو واپس چلا گیا کروڑ روپیہ. میرے ملک میں تو وہاں صرف مزدور نے تنخواہ لی ہوگی اور تو کچھ نہیں ہے میرے ملک کا اس میں. تو پھر آ کے کیوں ہم لگژری گاڑیوں کی امپورٹ پہ پابندی نہیں لگا سکتے؟ بند کریں گاڑیاں امپورٹ کرنی, ٹرانسپورٹ لائیں, آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو سٹرونگ کریں. ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک وزیر مشیر, ایک بیوروکریٹ, ایک جج کے گھر 10 گاڑیاں کھڑی ہیں, ان کا پیٹرول بھی گورنمنٹ دے رہی ہے. کیوں ہم ایک گاڑی نہیں دے سکتے؟ کیوں ہمارے جو رولنگ کلاس ہے, جو بیوروکریسی ہے, وزراء ہیں, وہ ایک کنال کے گھر میں نہیں رہ سکتے؟ ایک کے گھروں میں رہ رہے ہیں سب لوگ. 10 100 ملازم ان کے گھروں میں کھڑا ہے. 100 بیگ اٹھانے کے لیے ایک ملازم ہے. میں باہر پڑھتا رہا ہوں, میں ڈرماٹالوجی میں یو کے میں, تو وہاں پروفیسر کا چپڑاسی نہیں تھا. پروفیسر خود فائل اٹھا کے باہر جاتا تھا, مریض کو بلا کے لے آتا تھا اور اسے چیک کرتا تھا. ہمیں اگر چائے دینی ہوتی تھی کلاس کو تو وہ خود ٹرالی کھینچ کے لاتا تھا, کہتا تھا ہیلپ یور سیلف. یہ نظام ہم کب لائیں گے سر؟ یہاں تو وہی جو انگریز آئے تھے, یہاں ہم ان کے غلام تھے, وہی نظام چل رہا ہے اور ہم غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں. یہاں غریب تو سر, غریب کا جینا تو بار ہو گیا سر. تو تے کھلیں کھلن جوگا میں رواں تا رو نہ سکدا. تو تے کھلیں کھلن جوگا میں رواں تا رو نہ سکدا. دنیا رب دی تیرے حصے میرے حصے بھوک دے کسے. وہ تو بھوک ہے اس کے حصے میں. تو تا موت کو خاک سمجھ دیں, تو تا موت کو مار سٹے دیں. ساکو تا ایک لحظے کیتے لازے مرنا پوندے. اور این نگری وچ کوئی نہ آوے نہ کوئی اتھا دیرا لاوے. این نگری وچ کوئی نہ آوے نہ کوئی اتھا دیرا لاوے. اتھا تا کوئی ایجھاں ڈوکھے چھی کو بھی درب چرنا پوندے. سر یہاں تو غریب کی ہم صرف بات ہی کرتے ہیں. سر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں. آپ ہمارا جو اسودہ حال لوگ ہیں نا ان کے گھروں کی تلاشی لیں, ان کے بینک لاکرز کی تلاشی لیں. اربوں ڈالر ان کے گھروں میں پڑے ہوں گے, بریف کیسز بیڈز کے نیچے ان کے لاکرز میں پڑے ہوں گے. وہ کیوں نہیں نکالتے؟ آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں, جو بھی اربوں کا پیکیج آتا ہے اس سے ارب پتی فائدہ اٹھاتے ہیں. سر غریب تک نہیں پہنچتی یہ مراحت. آپ اس پروسیجر کو جو غریب کی امداد کا ہے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں, اتنا پیچیدہ بنا دیتے ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچنا ہی مشکل ہے غریب تک. آئی ایم ایف ہے, وہ ہم نے دیکھا ہے جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں نا, ان کا جو میڈیکل ریپ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تم نے ٹارگٹ 1 لاکھ کا پورا کرنا ہے. وہ جب 1 لاکھ کا پورا کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اب 1.5 لاکھ کا ہے اگلے مہینے. تو آئی ایم ایف نے تو یہی کرنا ہے. یہ تو مقصد ہے کہ ہمیں خود سوچنا ہے. یہ شرط الفت بھی عجیب ہے محسن, یہ شرط الفت بھی عجیب ہے محسن. میں پورا اترتا ہوں وہ معیار بدل دیتے.